ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے ان تقلیدی علماؤں نے لوگوں کے گھر اجاڑ کے رکھے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر تقلید کو اتنا رائج کر دیا کہ لوگوں کی عزتیں لٹا کے رکھ دی ان لوگوں نے۔ اسلام نے ہر جگہ پہ آسانیاں پیدا کی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اوپر آسانی ہو، اللہ تمہارے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہی صحیح بخاری میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، فرمایا کہ دین آسان ہے۔ اس دین کو تقلیدی مولویوں نے اور تقلیدیوں نے اتنا مشکل قرار دیا ہے، جہاں پر اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ اگر کوئی آدمی غصے میں آ کے لڑائی اور جھگڑے میں آ کر اپنے بیوی کو کہہ دے 3 مرتبہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اللہ نے پھر بھی یہ آسانی کر دی کہ یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوں گی، یہ ایک ہی شمار ہوگا۔ پھر 1 مہینے کا پیریڈ اللہ نے دیا کہ سوچ لو سمجھ لو، پہلے تجھے غصہ آیا تھا، کیونکہ غصہ انسانی فطرت میں شمار ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، غصے میں بندہ قابو نہیں کر پاتا، غصے میں بندہ قتل و غارت کر دیتا ہے، اور اسی طرح انسانی فطرت ہے یہ غصہ۔ اللہ نے یہ آسانی کر دی تھی ہمارے لیے، اس انسانوں کے لیے۔ اگر تمہیں غلطی سے غصے سے تمہیں غصہ آ جائے، اگر 3 مرتبہ بھی اگر تم نے طلاق ہے کا لفظ تم نے استعمال کر لیا، تو وہ 3 شمار نہیں ہے، یہ اللہ تمہارے لیے آسانی کرتا ہے، وہ ایک ہی شمار ہوگا، یہ ایک ہی شمار ہوگا۔ پھر سوچو پورا مہینہ اگر تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اگر میاں بیوی میں اصلاح ہو گیا آپس میں، تو پھر اپنی بیوی کو واپس لے جاؤ، اللہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔ اگر پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، پھر آپ دوسری طلاق دے دیں مہینے کے بعد، پھر بھی 1 مہینہ باقی ہے کہ پھر سوچ لو 1 مہینہ اور ہے۔ اگر غصہ تم لوگوں کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپس میں اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بیوی اس وقت بھی آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کو لے کر جائیں۔ 3 مہینے اللہ نے دیے، بلکہ 2 مہینے سوچنے سمجھنے کے لیے دیے ہیں۔ آسانی کے طور پر ہمارے ان تقلیدیوں نے اتنی مشکل کر دی ہے کہ غصے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیوی تمہارے اوپر حرام ہے، اللہ کہتا ہے کہ حلال ہے، اور یہ تقلیدی کہتے ہیں تمہارے اوپر حرام ہے۔ بتاؤ کس کی مانو گے؟ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ زور و شور کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے کہ لاکھوں کے تعداد میں لوگ بیوہ مطلقہ ہو چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، بچے رل چکے ہیں ان تقلیدیوں کی وجہ سے۔ بچے کو ماں سے اور باپ سے دور کیا جاتا ہے صرف انسانی غصے کی وجہ سے، فطرت کی وجہ سے۔ اللہ نے آسانی کر دی تھی، یہ بیوی اب بھی تمہارے لیے حلال ہے، یہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار کیا جائے گا، مگر انہوں نے لاکھوں گھر برباد کر دیے اور لاکھوں بچوں کو یتیم کر دیا ان ظالموں نے۔ اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ تمہارے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا کہ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، پھر تمہاری مرضی ہے، 2 مرتبہ طلاق تم نے دے دی اور 1 مرتبہ دوسری مرتبہ طلاق تم نے دے دی، اب تمہاری مرضی ہے، 1 طلاق باقی ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ تیسری طلاق دے کے ان کو رخصت کر دو، یا ان کو پھر یا تو رجوع کر کے ان کو اپنے گھر میں بٹھا دو۔ اتنا اسلام کے اندر
اتنی آسانی موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر، ایک ہی دن میں 3 طلاقیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پڑی، آپ کو کسی نے اطلاع دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو بلایا، خطبہ دیا، آپ نے خطاب کیا کہ لوگوں، کیا تم نے اللہ کے دین میں اللہ کے دین کو مذاق بنا دیا؟ اب تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اب سے تم نے دین کے اندر کھیل تماشا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر 3 کی بجائے اگر 100 طلاقیں دو گے، پھر بھی وہ 3 طلاقیں نہیں ہوں گی، پھر بھی وہ ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی۔ اتنی آسانی دین کے اندر، اور انہوں نے 3 طلاق ایک دن کے اندر 3 طلاق کو 3 شمار قرار دیا، صرف تقلید کی وجہ سے، اپنے امام کی وجہ سے۔ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، بس